ایک ہمارے یہاں چیز ہوتی ہے کہ ہم سب حضرت علی کو مانتے ہیں، ان کی ہم ہر چیز میں ہم ان کو فالو کرنے کی بھی بات کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں، لیکن کیا آج کے دور میں جو انہوں نے ہمیں چیزیں بتائیں تھیں ہم اسے فالو کر رہے ہیں؟ اگر بات کریں عدل و انصاف کی، اگر ہم بات کریں بہادری کی، اگر ہم بات کریں علم کی، کیا ہم فالو کر رہے ہیں ان کو؟ کیا آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم حضرت علی کو مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں؟ ماننے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ فالو بھی کریں۔ بے شک ماننے کا مقصد یہی ہے دراصل، یہ اس کا ثبوت خود قرآن پاک میں دیکھیے، ہر قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتی تھی اور یہ فخر سے کہتی تھی، یعنی کہ ابراہمک فیتھ پر ہیں ہم۔ تو ابھی بھی انگریزوں سے آپ بات کریں تو وہ چاہے وہ جوش ہوں یا وہ کرسچن ہوں، وہ کہتے ہیں ہم ابراہمک فیتھ کو مانتے ہیں۔ ہر مذہب سے جو تعلق رکھتا ہے کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، انہیں بتائیے کہ ابراہیم حنیف تھے، مائل بحق تھے، تم میں سے وہ ان سے نسبت کا زیادہ حقدار ہے جو ان کے طریقے پر ہے۔ بالکل یہاں یہ بات ہو گئی۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ اب فرمایا جس نے انکار کیا، صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ انکار کیسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جس نے میرے طریقے کو اختیار کیا وہ میرا امتی ہے، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا فقد آبا، اس نے میرا انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ ماننا، اب میں آپ کو مانوں اور آپ کی نہ مانوں، یہ کون سی بات؟ بالکل۔ تو اتباع تو لازم ہے، محبت کے ساتھ اتباع لازم شرط ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ، مولا کائنات ہم انہیں کہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بلند مقام عطا کیا، اور میں تو اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میں ایگزیجریٹ کر رہی ہوں، لیکن میں کبھی کبھی غور کرتی ہوں کہ ارکان اسلام جو ہیں، دین کی عمارت فرمایا 5 ستونوں پر ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں نا کہ 5 ستون جو ہیں وہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے تو اور زکوٰۃ ہے۔ تو کیا یہ 5 ستون کچھ اور بھی ہیں؟ کیا یہ 5 ستون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین نہیں ہیں؟ کہ وہ جو ستون ہیں ان کی عملی تفسیر، ان کا عملی جو پریکٹیکل رول ماڈل ہے وہ یہ پنجتن نہیں ہے کیا؟ یہ اور نماز کو قائم کس نے کیا؟ کلمے کو بلند کس نے کیا؟ یہی وہ نماز تھی، یہی وہ کلمہ حق تھا۔ اور یہ بات صرف نماز اور کلمے کی نہیں ہے، یہ بات حق اور باطل کی ہے، یہ بات ظالم اور مظلوم کی ہے، یہ جھوٹ اور سچ کی ہے۔ اسی کو اسٹیبلش کیا مولا علی نے اور شہادت پالی مسجد میں، اسی کو اسٹیبلش کیا امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں۔ تو ہم یہ مان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دونوں نے صرف نماز کو قائم نہیں کیا، نظام نماز کو قائم کیا۔ یہ نظام صلاۃ ہے، یہ حق کا نظام ہے جس کے نفاذ کے لیے شہادتیں قبول فرمائیں۔ تو اب جب ہم اس طریقے پر نہیں ہیں اور صرف فضائل بتانے سے، دیکھیے میرا ایمان یہ ہے کہ وہ اتنی بلند بالا ذاتیں ہیں کہ آپ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے چاند کو چراغ کون دکھاتا ہے؟ بالکل۔ تو جب ہم بیٹھ کر ان کے فضائل پر بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم چاند کو چراغ دکھا رہے ہیں۔ ہاں ہمیں ملا کہ ان کے مقام، ان کے فضائل اس قدر ہیں کہ ہم تو احاطہ ہی نہیں کر سکتے اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ اب ہمیں تعلیمات سے سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آپا وہی بات ہے نا کہ جو فضائل ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ اس وجہ سے دی گئی تھیں کہ جو امت ہے وہ اس پہ چلے، اور آج کی جو امت ہے، جو ہم لوگ ہیں، وہ اس پہ چل نہیں رہے ہیں۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مانتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانے گا وہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح تو ہم تو یہ مان ہی نہیں رہے، ہم ذرا سی باتوں پہ، ہم بہادری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے دبا دیں، کسی کو مار دیں یا لوگ ہم سے ڈریں، لیکن حضرت علی کی جو بہادری تھی وہ تو کہیں ایسی نہیں تھی، وہ تو شفیق بھی بہت تھے۔ اب آپ بھی دیکھیں، آپ نے اتنی پیاری بات کی تو مجھ سے ایک واقعہ مجھے اس سے یاد آ گیا کہ جو مدینہ العلم ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ علی اس کا باب ہے۔ مقام دیکھیں، آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے، تو آپ لوگوں نے کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش فرمایا تو آپ اس کا تصفیہ فرمانے کے لیے کچھ فرما رہے تھے۔ ابھی آپ کی گفتگو پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس مجلس میں سے ایک شخص اٹھا اور اس کے کہنے لگا امیر المومنین جو آپ فرما رہے ہیں اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے۔ مولا علی نے اس کی طرف دیکھا اور بڑے سکون سے فرمایا اچھا تو تم بتاؤ پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو اس نے ایک پیشکش کی کہ یہ حل ہے۔ تو
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بالکل اس کا یہی حل ہے اور اس پر عمل کیا گیا. اب صرف امیجن کیجئے خلیفہ وقت ہوں, امیر المومنین ہوں, داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, حیدر کرار ان کا لقب ہو, اور ان کی تلوار ذوالفقار جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ نہ علی جیسا کوئی بہادر اور نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار. تو یہ تاریخ جس کی ہو, اور وہ فرما رہے ہیں جن کو اللہ کے بھی فرما رہے ہیں کہ یہ علم کا دروازہ ہیں. کس تحمل سے آپ نے بات, مجھے بتائیے ہم میں سے کون یہ سنے گا؟ آپ نے ایک باس کو جھٹلا دیا, ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایسا لگے کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے اور وہ ہمارے آگے بول بھی دے تو ہم تو بڑا کٹتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی اوقات کیا ہے, ہم اس پہ آ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس ہستی سے ہمیں سیکھنے کو کہا گیا اور ہم بحیثیت مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھتے ہیں, تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے.